رب کائنات نے خاندانوں کی صلاح و بہبود، خاندانوں کی اصلاح، خاندانوں کے دیندار بنانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لاربع، کہ اس عورت سے 4 اسباب کی بنیاد پر شادیاں کی جاتی ہیں۔ ایک، اس کا مال و دولت دیکھا جاتا ہے، اس کا حسن و جمال دیکھا جاتا ہے، اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے، اور اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دینداری کو دیکھ کر کے تم کامیاب ہو جاؤ۔ دینداری کی بنیاد ایک خاتون کا دیندار ہونا، یہ اس بات کی بنیاد ہے کہ خاندانوں کے اندر اسلامی رواداری بڑھے گی۔ خاتون کا دیندار ہونا اس بات کی ضمانت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ خاندانوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جائے گا۔ خواتین کا دیندار ہونا اس بات کی ضمانت ہے کہ ہمارے خاندانوں میں اخوانیت و سروریت اور مودودیت اور جماعت اسلامی کے افکار نہیں پنپیں گے، صحابہ کرام کی تنقیص نہیں ہوگی، صحابہ کرام کی توہین نہیں ہوگی۔ قرآن مجید کے بارے میں خوارج کا طرز استدلال اختیار نہیں کیا جائے گا، احادیث کی تنقیص نہیں کی جائے گی، احادیث کی حجیت پر کلام نہیں کیا جائے گا، احادیث کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ یہ خواتین اگر دیندار ہیں، یہ منہج سلف سے واقف ہیں، علماء کی کتابوں میں شرکت کر کے دین کی بنیادوں پر انہوں نے تربیت حاصل کی ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فاظفر بذات الدین، دینداری کی بنیادوں کو تم اختیار کر کے کامیاب ہو جاؤ، کیونکہ جب دینداری ہوگی تو حسن و جمال کنارے لگا دیا جائے گا جو بڑھاپے کے ساتھ زائل ہو جاتا ہے۔ جب دینداری غالب ہوگی تو مال و متاع اور مال و دولت کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ جب دینداری غالب ہوگی تو خاندان اور نسب کنارے کر دیے جائیں گے۔ دینداری غالب ہوگی تو دینداری کی بنیاد پر مضبوط سے مضبوط خاندان تیار کیے جائیں گے۔ دینداری غالب ہوگی تو دینداری کی بنیاد پر رب کائنات مال و دولت میں اتنی برکت عطا فرمائے گا کہ انسان آسودہ ہو کر کے سوئے گا، مال و دولت کم کمائے گا لیکن برکت کے نتیجے میں اس کے ہاں فراوانی ہوگی۔ دینداری جب غالب ہوگی تو حسن و جمال پر دینداری کا جمال اور دینداری کی خوبصورتی یہ غالب آ جائے گی، اور خاندان جنت نشان بن کر کے اچھے بچوں کی تربیت، نئی نسل کی اسلامی تربیت، نئی نسل کی منہجی تربیت کے لیے تیار ہو سکے گا۔ ان خاندانوں سے نکلنے والے بچے جہاں ایک جانب توحید کو توحید کہیں گے، جہاں ایک جانب خیر کو خیر کہیں گے، جہاں ایک جانب اچھائی کو اچھائی کہیں گے، وہیں مصلحت پسندی اور صلح کلی کی پالیسی سے توبہ کر کے دوسری جانب منکر کو منکر کہا جائے گا، برائی کو برائی گردانا جائے گا، برائیوں کی تردید کی جائے گی، اور بلا کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے ڈر کے یہ بچے اور نئی نسل کے لوگ آگے بڑھ کر کے علماء ربانی بن کر کے امت اسلامیہ کی صحیح رہنمائی کریں گے۔ تو یہ خواتین اگر صحیح انداز سے قرآن و سنت کو لے کر کے چلتی ہیں تو یہ خواتین اس گھر کو، اس خاندان کو جنت نشان بنا کر کے